بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بیٹے، میں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، تم گر جاتے تھے تو میں روتا تھا۔ آج جب میری کمر جھک گئی تو تم نے نظریں تک چرا لی۔ یا اللہ، اگر میری دعا میں سچائی ہے تو اس جمعے کو میری فریاد سن لے۔ جمعے کا دن تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ میں نے بہو سے بس اتنا کہا، بیٹا اگر کپڑے استری کر دو تو میں مسجد چلا جاؤں نماز کے لیے۔ اس نے کمرے کی طرف جاتے جاتے پلٹ کر آنکھیں گھمائیں اور طنزیہ لہجے میں بولی، اپنے کام خود کیا کرو بابا، اب یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے اپنا کپ اٹھایا اور خاموشی سے باہر برآمدے میں آ گیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دل اندر ہی اندر کچھ بول رہا تھا۔ میں نے اپنی نظر دروازے کی طرف اٹھائی جہاں میرا بیٹا کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ روز کی طرح آج بھی خاموش تھا، نہ میری حمایت میں کچھ بولا، نہ ہی اپنی بیوی کو سمجھایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن وہاں صرف خاموشی تھی، بے حسی تھی اور ایک ایسی لاپرواہی جو رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ میں نے اس کی جھکی نظریں دیکھی اور ایک لمحے کو میرے دل نے کہا، کاش آج یہ بول پڑے، کاش ایک بار میری جگہ خود کو رکھ کر دیکھے۔ مگر وہ جوتے پہنتا رہا اور سر جھکائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس کی کمر کو دیکھا جو دن بدن جھک رہی تھی، مگر اس کے دل کا غرور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ آج کا جمعہ کچھ ایسا کر دے کہ میرے بیٹے کو حقیقت کا علم ہو جائے۔ برسوں سے یہی دعا ہے میرے لبوں پر، اور آج پھر ایک بار دل نے اسی دعا کو دہرا دیا۔ نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ میں مسجد پہنچا تو صفوں میں بیٹھے چہروں پر سکون تھا اور میرے دل میں طوفان۔ میں نے وضو کیا اور آخری صف میں جا کر بیٹھا۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ چکا تھا، زبان پر خاموشی تھی مگر دل رو رہا تھا۔ امام صاحب کی آواز بلند ہوئی، اقامت ہوئی اور سب کھڑے ہو گئے، مگر میرے وجود نے جیسے ہار مان لی تھی۔ میں کھڑا ضرور ہوا مگر اندر سے میں خالی تھا۔ میں نے رکوع کیا، سجدے میں گیا تو میری پیشانی زمین سے لگی اور وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میری روح نکل کر سجدے میں آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو صرف ایک چہرہ نظروں کے سامنے آیا، میرا بیٹا، جو میرے جیتے جی مجھے اجنبیوں جیسا سلوک دے رہا ہے۔ میں نے رب کے سامنے لب ہلائے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے میری قدر کا احساس ہو جائے۔ یا اللہ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا کیا، اسے کھلایا پلایا، اپنی نیند، اپنی صحت، اپنے خواب سب قربان کیے، بس اسے کامیاب دیکھنے کے لیے۔ آج جب میرے ہاتھ کانپتے ہیں تو وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں نے آج تک کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی کو بد دعا نہیں دی اور نہ آج دوں گا۔ میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، مولا میرے بیٹے کا دل نرم کر دے، اس کے دل میں میرے لیے، ماں کے لیے محبت ڈال دے۔ یا اللہ جس طرح تو موسیٰ کو فرعون کے محل میں بچا کے رکھ سکتا ہے، تو میرے بیٹے کے دل میں بھی رحم ڈال سکتا ہے۔ مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے، بس ایک کرم کی نظر چاہیے تجھ سے۔ یا اللہ میری دعائیں رائگاں نہ جانے دینا۔ یہ جمعہ ہے اور جمعے کے دن تو فریادیں سنی جاتی ہیں۔ میں نے اس سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ لوگ اٹھ چکے تھے مگر میں اب بھی رب کے سامنے جھکا ہوا تھا، کیونکہ مجھے لوگوں سے نہیں، صرف اپنے رب سے امید تھی۔ نماز کے بعد میں مسجد کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ لوگوں کی چہل پہل تھی لیکن میرے اندر سناٹا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ماضی کی پرچھائیاں مجھے گھیرنے لگیں۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، 4-5 سال کا کمزور سا بچہ، جسے بخار ہو جاتا تھا تو میرا دل کانپنے لگتا تھا۔ وہ راتیں جب وہ میرے سینے سے لگا ہوتا اور میں بار بار اس کا ماتھا چیک کرتا، کہیں بخار دوبارہ نہ ہو جائے۔ میں نے کتنی ہی راتیں اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیں، نہ خود سویا نہ اسے نیند سے ہٹنے دیا۔ اس کے ہر درد پر میری روح تڑپ جاتی۔ میں اسے گود میں اٹھا کر صحن میں چکر لگاتا، کبھی درود پڑھ کر اس کے سر پر دم کرتا، کبھی پانی میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے پلانے کی کوشش کرتا۔ وہ جب روتا تھا تو میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ میں نے کبھی اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیا، اس کی ہر ضد پوری کی، اس کی ہر خواہش کا دھیان رکھا۔ ایک بار اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں نے رات کو بارش میں پیدل دوا لینے جانا مناسب سمجھا اور ہسپتال کے باہر سرد زمین پر بیٹھا ڈاکٹر کا انتظار کیا کہ بس کسی طرح میری جان بچ جائے۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے بخار میں میری انگلی تھام کر کہا، بابا میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ اور میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا تھا، بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آج وہی بچہ جوان ہو گیا ہے اور میری آنکھوں میں دیکھنے سے بھی کتراتا ہے۔ اسے میرے کپڑے استری کروانے میں بوجھ لگتا ہے۔
اور مجھے حیرت ہے کہ جو باپ تمہیں تمہارے بچپن کی چھوٹی چھوٹی تکلیف میں خود ٹوٹ جاتا تھا، آج اس کی جھکی کمر اور لرزتے ہاتھ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتے۔ میں ان پرچھائیوں میں گم بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے ساری دنیا سے لڑائیاں لڑی؟ آج وہی میری نظروں سے نظریں چرا رہا ہے۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا اور میں نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی تھی۔ کچن کے دروازے کے پاس وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ تھا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں صبر کا ایسا سمندر جو برسوں سے اندر ہی اندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ اس کے سامنے اس کا شوہر نڈال سا بیٹھا، کپڑوں کی گٹھی لیے خاموش آنکھوں سے خلا میں دیکھ رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا طوفان اٹھ رہا ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولی، نہ بہو کے رویے پر کچھ کہا، نہ بیٹے کی بے حسی پر کوئی شکوہ کیا۔ بس ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانے گرتے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی پلکوں سے آنسو بھی خاموشی سے ٹپک رہے تھے۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو شور نہیں کرتی، بس درد کو اپنی ہڈیوں میں اتار لیتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی محنت اور غیرت سے گزاری تھی، اور آج اسی انسان کو اپنے ہی بیٹے کے گھر میں اتنی چھوٹی بات پر یوں ذلت اٹھاتے دیکھنا اسے اندر سے توڑا تھا۔ اس نے بہو کی زبان سے نکلے لفظ سنے تھے، اس کے تیور بھی دیکھے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر بولی تو بیٹے کی نگاہوں میں صرف ماں کی شکایت جائے گی، سچ تو پھر بھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک ماں کا ہر لفظ اس وقت شکایت بن جاتا ہے جب بیٹا بیوی کے سائے میں آ جائے۔ وہ خاموش رہی کیونکہ وہ شور مچانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی ذات کو نہیں، اپنے شوہر کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی قربانیوں کی جھلک تھی۔ اس نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب اس کے شوہر نے بچوں کے لیے اپنے کپڑے قربان کر دیے تھے۔ وہ راتیں بھی گزاری تھی جب انہوں نے بھوکے رہ کر بچوں کو کھلایا تھا۔ آج جب اس کا شوہر اپنے ہی بیٹے کے سامنے جھک رہا تھا تو وہ عورت بس بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے بہنے والے نمکین پانی سے سب کچھ کہہ گئی۔ وہ بولی نہیں تھی، مگر اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو اللہ کے دربار میں شاید فریاد بن چکے تھے، کیونکہ ماں کی دعا اور ماں کا صبر کبھی خالی نہیں جاتا۔ اب وہ کامیاب ہو چکا تھا، ماں باپ کی گود سے اٹھ کر دنیا کے اس مقام پر جا پہنچا تھا جہاں انسان کو خود پر فخر ہونے لگتا ہے۔ شہر کے مشہور بزنس مینوں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ نئی گاڑی، نیا گھر، قیمتی موبائلز اور شاندار آفس اس کی پہچان بن چکی تھی۔ لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس کی باتوں میں اثر آ چکا تھا، اس کا لہجہ بدل چکا تھا اور انداز مغرور ہو چکا تھا۔ وہ ہر اس مقام پر جا چکا تھا جہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ خود سب کچھ ہے۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا، دوستوں کے ساتھ محفلوں میں ہنستا بولتا، سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کرتا، اور جب ماں باپ کسی بات پر کچھ کہتے تو مسکرا کر نظر انداز کر دیتا۔ کبھی کہتا کہ آپ لوگ بہت پرانے زمانے کے ہو، کبھی یہ کہتا کہ بابا آپ نے جو کیا وہ تو ہر باپ کرتا ہے، آپ نے کوئی احسان تو نہیں کیا۔ ماں کو کہتا امی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر بات کو دل پر لے لیتی ہو، مجھے اب اپنی زندگی جینی ہے، اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے۔ اب میں بچہ نہیں رہا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماں باپ نے جو کچھ کیا وہ فرض نہیں تھا، وہ تو محبت تھی، بے غرض چاہت تھی جس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ راتوں کو جاگ کر تیمارداری کرنا، سردیوں میں خود کمبل چھوڑ کر اولاد کو اڑانا، اپنی بھوک پیاس کو بلا کر بچے کی خواہش پوری کرنا، یہ سب فرض نہیں ہوتے، یہ وہ قربانیاں ہیں جو صرف والدین ہی دیتے ہیں۔ وہ یہ سب یوں بیان کرتا جیسے ایک ادار تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اسے اب ماں باپ سے بھی گفتگو کرتے ہوئے جلدی ہوتی۔ وہ اکثر فون پر ہوتا یا لیپ ٹاپ پر مصروف، ماں کی سنی انسنی کرنا اور باپ کو کسی بھی معاملے میں شامل نہ کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس کے نزدیک اب ماں باپ صرف چھوٹے گھریلو مسائل کے لوگ تھے، اور وہ خود اب بڑی دنیا کا فرد۔ وہ اب ان دو لوگوں کو پیچھے چھوڑ چکا تھا جن کی دعاؤں سے وہ آج یہاں تک پہنچا تھا، لیکن اسے اس کا ادراک تک نہیں تھا، کیونکہ دنیا کی چمک نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ محبتوں کی روشنی کو دیکھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی ایک عام سی گھر کی بیٹی تھی، آج شہر کے ایک نامور بزنس مین کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں سب کی لاڈلی تھی، بات بات پر نخرے کرنا، ہر بات منوانا یہ اس کی فطرت بن چکا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی ہر خواہش کو عبادت سمجھ کر پورا کیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے برتر ہونے کا احساس رکھتی۔ اس کی سہیلیاں ہمیشہ اسے سراہتی، تم تو شہزادی ہو، تمہیں تو راج ملے گا، اور یہی جملے اس کے دماغ میں ایک فخر بن کر جم گئے۔
جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے سسرال کو ویسے ہی سوچا جیسے ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ سب خدمت گزار ہوں گے، ہر بات پر واہ واہ ہوگی اور اس کا شوہر صرف اسی کی سنے گا۔ شروعات میں سب ٹھیک لگا، لیکن جب وہ دیکھتی کہ سسر کبھی کہہ دیتے بیٹا چائے بنا دو یا کپڑے استری کر دو تو اس کے دل میں ایک چبھن سی ہوتی۔ وہ سوچتی کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو ان کے بیٹے کا کام ہے، جو کچھ بھی ہے مجھے کیوں بولتے ہیں؟ یہ گھر تو میرا سسرال ہے، میرا اپنا نہیں ہے، میں کیوں قربانی دوں، کیوں برداشت کروں؟ اس کا ماننا تھا کہ اس نے اس گھر کو عزت دی ہے، وہ نہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ اتنا اچھا نہ ہوتا۔ رفتہ رفتہ اس کے لہجے میں وہی غرور آنے لگا جو اس کی پرورش کا حصہ بن چکا تھا۔ اسے اپنے شوہر کی کامیابی میں اپنا حصہ بڑا لگنے لگا اور سسرال کے بزرگ چھوٹے دکھنے لگے۔ وہ جب سسر کسی چھوٹی سی چیز کے لیے کہہ دیتے تو وہ یہی سوچتی کہ یہ کب ختم ہوگا، کب میں صرف اپنی زندگی جیوں گی، کب مجھے ان کے بوجھ سے نجات ملے گی۔ وہ سسر کو اکثر بڑے غور سے دیکھتی، جھکی کمر، کامتے ہاتھ، دھیمی آواز، اور اندر ہی اندر کہتی یہ کب تک رہیں گے، کب ہمیں سکون کا سانس ملے گا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جسے بوجھ سمجھ رہی ہے اسی نے اس کے شوہر کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ جو آج چمکتی گاڑیوں اور بڑے گھروں میں بیٹھی ہے وہ سب اسی شخص کے پسینے سے بنا تھا، لیکن غرور نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ اسے سسر کی آنکھوں میں چھپا دکھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اسے ماں کی خاموشی کی چیخ سنائی نہیں دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لوگ اس کی زندگی میں رکاوٹ ہیں، اور اس کا شوہر اگر کبھی ان کے قریب ہوتا تو وہ جل جاتی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہو، صرف اس کی سنے۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ شوہر ایک بیٹا بھی ہوتا ہے، اور بیٹے کی دعاؤں کا دروازہ ماں باپ کی خدمت سے ہی کھلتا ہے۔ گھڑی کا وقت دوپہر کے 2 بجا رہا تھا۔ گھر میں گرمی اور تناؤ دونوں عروج پر تھے۔ بہو کچن میں برتن پٹک رہی تھی اور زبان پر شکوے شکایتوں کی ایک لڑی تھی، جس میں شوہر کی بے توجہی، ساس کی پرانی عادتیں اور سسر کی بار بار کی فرمائشیں سب شامل تھی۔ بیٹا صوفے پر بیٹھا موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا، اور بہو کی تلخ آوازوں پر کبھی ہاں میں سر ہلا دیتا، کبھی خاموش رہتا۔ لیکن آج سسر کی آواز کچھ زیادہ ہی کمزور اور جھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا نے بس اتنا کہا بیٹا اگر چائے مل جائے تو میں دوائی لے لوں گا۔ بہو کی آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے گلاس زور سے رکھا اور اونچی آواز میں بولی اب چائے بھی میں ہی دوں؟ تم لوگ بیٹے کو اتنی آرام دہ زندگی دے رہے ہو اور مجھ سے نکرانیوں والا سلوک کروا رہے ہو، یہ سب روز روز نہیں ہوگا۔ باپ خاموشی سے چارپائی سے اٹھا اور کچن کی طرف بڑا چائے بنانے لگا۔ کمزور ہاتھوں سے چائے کا برتن اٹھاتے ہوئے اس کے بازو لرز رہے تھے، پسینے کی بوندیں پیشانی سے ٹپک رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ کام کر رہا تھا۔ بہو مڑ کر دیکھ رہی جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ منظر تو انہیں دیکھنا ہی چاہیے تھا جو خود کو مالک سمجھتے تھے، اور اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ بیٹے نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا پرانا دوست علی کھڑا تھا جو کئی سالوں بعد ملاقات کے لیے آیا تھا۔ علی خوش دلی سے اندر آیا، مگر جب اندر کا منظر دیکھا تو قدم سست ہو گئے۔ اس نے اپنے دوست کے والد کو چائے بناتے دیکھا، قمیض کے دامن سے پسینہ صاف کرتے، کانپتے ہاتھوں سے کیتلی تھامتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچن کے کونے میں بہو کی تیز نظریں اور طنزیہ ہنسی بھی علی سے چھپی نہ رہیں۔ علی کی مسکراہٹ جیسے جم گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ رکا اور دھیرے سے پوچھا چاچو آپ یہ سب خود کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹے نے بات بدلنے کی کوشش کی، ہنسا اور کہا ارے نہیں یار، بس یہ تو ایسے ہی ضد کرتے ہیں، کچھ بھی کام ہو جائے کرنے لگتے ہیں۔ علی نے گہری نظر سے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا بھائی تمہارا باپ ہے، یہ وہی انسان ہے جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا تھا، اور آج تم صوفے پر بیٹھے اور وہ چائے بنا رہے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ منظر کبھی بھول نہ پاؤں گا۔ بیٹے کے چہرے پر جیسے خون اتر آیا، لب سلے ہوئے، آنکھیں زمین پر اور دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ علی نے پلٹ کر سسر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا چاچو مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کا بیٹا آج دنیا کے لیے کامیاب ہے، لیکن آپ کے لیے شاید بہت چھوٹا رہ گیا۔ یہ جملہ ہوا میں گونجا اور دل کے اندر کسی آندھی کی طرح اتر گیا۔ باپ کے ہاتھ تھم گئے اور بیٹے کے اندر ایک ایسا سوال اٹھا جو برسوں سے دفن تھا۔ گھر کے آنگن میں خاموشی سے چھا گئی، مگر علی کی آنکھوں میں ایک تپش تھی، ایک درد جو وہ چھپا نہ پایا۔ وہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے آہستہ سے کمرے کے کونے میں لے گیا جہاں کسی کی نظر نہ پہنچے اور کسی کی آواز نہ ٹکرائے۔ دروازہ ہلکا سا بند کیا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا بھائی میں نے آج تمہارے ابا کو دیکھا ہے، اور یوں دیکھا جیسے اپنے مرحوم والد کو آخری بار دیکھا تھا۔ بیٹا چونکا مگر خاموش رہا۔ علی نے کہنا شروع کیا میرے ابو بھی ایسے ہی تھے، نرم، خاموش، دھیمے مزاج کے۔
اپنی اولاد کے لیے جیتے مرتے تھے، کبھی اونچی آواز سے بولے نہیں، اور جب ہم بڑے ہو گئے تو سمجھنے لگے کہ وہ پرانے زمانے کے انسان ہیں، ہر بات میں مداخلت کرتے ہیں۔ میرے ابو بس اتنا ہی چاہتے تھے کہ ہم دن میں ایک بار ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، ان کی بات سن لیں، مگر ہمیں اپنے کام زیادہ اہم لگتے تھے۔ موبائل، نوکری، سوشل لائف، یہ سب ان کی موجودگی سے بڑھ کر لگنے لگا۔ ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو میں نے کہا آرام کر لے، میں کل لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس۔ وہ مسکرا دیے۔ اگلی صبح وہ بستر سے اٹھے ہی نہیں۔ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہے تھے، ہمیشہ کے لیے سو چکے تھے۔ علی کی آواز کپ کپ آئی۔ وہ رکا اور پھر بولا، آج جب تمہارے والد کو دیکھا تو دل کام کیا۔ میں نے سوچا اگر اللہ مجھے ایک موقع اور دے دیتا تو میں ان کے قدم دباتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی دعائیں لیتا، مگر موقع چلا گیا بھائی۔ تمہارے پاس آج بھی وقت ہے۔ تمہارے ابا آج بھی دروازے پر نظریں جمائے تمہیں دیکھتے ہیں، ان کی خاموشی تمہیں پکارتی ہے۔ تمہاری ماں راتوں کو جاگتی ہے صرف اس آس پر کہ شاید تم ان سے بیٹھ کر ایک پل گزار لو۔ بیٹے کی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ دل جیسے لرزنے لگا، مگر چہرے پر وہی ضد کا نقاب تھا۔ دل اندر کہیں دھڑکنے لگا مگر زبان پر خاموشی تھی۔ وہ کچھ بولا نہیں، صرف نظریں چرا کر بولا، یار تم زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، سب کے گھر ایسے ہی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ خاص نہیں، مگر دل کے اندر ایک نرم گوشہ دھڑکنے لگا تھا، جیسے کوئی پرانی یاد کسی بند دروازے کو ہولے سے دستک دے رہی ہو۔ علی نے اسے تبکی دی اور بولا، بس اتنا کہوں گا، کبھی دیر نہ کرنا، وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ علی پلٹ گیا مگر اس کی باتوں کی آواز بیٹے کے دل میں گونجتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا گیا مگر ہر قدم پر ایک سوال اس کا پیچھا کرتا رہا، کیا واقعی اس کے والد اس کے اپنے باپ اس مقام پر آ چکے ہیں کہ انہیں چائے خود بنانی پڑے؟ کیا وہ اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں اسے اپنے ماں باپ کی محبت دکھائی نہیں دیتی؟ وہ چیخ جو خواب میں نکلی تھی، اس کے اثرات دن بھر اس کے ذہن پر چھائے رہے۔ کمرے کی دیواریں تنگ لگنے لگی، سانس جیسے کسی انجانی گرفت میں ہو۔ باہر کی ہوا کی طلب نے اسے مجبور کیا کہ وہ خود کو تھوڑا وقت دے، کچھ دیر تنہائی میں چلے، کسی ایسی جگہ جہاں اس کا دل ہلکا ہو سکے۔ وہ گاڑی نکال کر سڑک پر آ گیا اور یوں ہی بے مقصد شہر کی گلیوں میں چلنے لگا۔ شام کا وقت تھا، روشنی اور اندھیرے کا ملاپ، ہر چہرہ کسی سوچ میں گم، ہر قدم کہیں پہنچنے کی جلدی میں۔ اچانک ایک موڑ پر گاڑی کی رفتار کچھ تیز تھی، اس کا دھیان بھی بٹا ہوا تھا کہ سامنے سے ایک ٹرک تیز رفتاری سے آتا دکھائی دیا۔ وہ سنبھل نہ سکا، بریک لگائی مگر فاصلہ کم تھا۔ گاڑی کی سمت بدلنے میں ایک لمحہ باقی تھا اور اسی لمحے ایک نحیف مگر مضبوط ہاتھ نے اسے جھٹکے سے کھینچ لیا۔ وہ زمین پر گر پڑا مگر بچ گیا۔ ٹرک کی آواز گونجی اور وہ لمحے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سانسیں اکھڑ چکی تھی، دل کی دھڑکن جیسے کسی پہاڑ سے ٹکرا گئی ہو۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک سفید داڑھی والا بوڑھا شخص کھڑا تھا، ماتھے پر جھریاں، آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور چہرے پر وہی شفافیت جو برسوں پہلے اس نے اپنے والد کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ کچھ لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہ سکا، بس اس شخص کو دیکھتا رہا، جیسے اسے پہچان رہا ہو، جیسے وہ خواب سے نکلا کوئی سچ ہو۔ بوڑھے شخص نے نرمی سے پوچھا، بیٹا ٹھیک ہو؟ جان تو بچ گئی مگر یہ دنیا کبھی موقع بار بار نہیں دیتی۔ زندگی کبھی اچانک سوال کرتی ہے کہ تم نے آج کیا سیکھا ہے، کیا بدلا اپنے اندر۔ وہ آواز اس کی کانوں میں کچھ دیر تک گونجتی رہی اور پھر بوڑھا شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیٹا حیران تھا، دل جیسے لرز چکا تھا۔ وہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ بابا جی دھند میں غائب ہو گئے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، یہ کون تھے جو مجھے بچا کر گئے اور جاتے جاتے میرے اندر کچھ جگا گئے؟ کہیں یہ میرے اللہ کو کوئی پیغام تو نہیں تھا؟ کہیں یہ اس دعا کا اثر تو نہیں جو میرے باپ نے میرے لیے ہر جمعے کو مانگی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھا مگر قدموں میں اب وہی غرور نہیں تھا جو صبح تھا۔ چہرہ وہی تھا مگر دل میں کچھ نرم ہو چکا تھا، اور یہی وہ پہلا لمحہ تھا جب اس کے دل میں باپ کے لیے وہ تڑپ جاگی جسے برسوں کی بے رخی نے دفن کر دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، پورے گھر پر خاموشی کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے پنکھے کی ہلکی ہلکی آواز بیٹے کے اندر کے شور کو نہیں دبا پا رہی تھی۔ علی کی باتیں بار بار ذہن میں گھوم رہی تھی، ہر جملہ کسی ہتھوڑے کی طرح دل پر لگ رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، آنکھیں بند کرتا تو باپ کا چہرہ سامنے آ جاتا، ماں کی خاموش نظریں جن میں شکوہ بھی تھا اور دعا بھی۔ وہ بے چینی میں اٹھ بیٹھا، پانی پیا مگر سینہ جیسے جل رہا تھا۔ آخرکار تھکن نے ہار مان لی اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، مگر اس رات کی نیند سکون والی نہیں تھی، وہ ایک الگ ہی دنیا میں جا چکا تھا۔
ایک خاموش قبرستان تھا، چاروں طرف دھند اور دھواں سا پھیلا ہوا۔ درخت ساکت کھڑے تھے اور کالی چادروں میں لپٹے ہوئے لوگ خاموش قبروں پر بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر چلتا گیا اور اچانک اس کی نظر ایک قبر پر جا رکی جس پر اس کے والد کا نام لکھا تھا۔ دل جیسے بند ہو گیا، قدم جم گئے اور پھر اچانک اس نے دیکھا کہ قبر کا ایک حصہ ہل رہا ہے اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اور آواز تھی اس باپ کی جس نے کبھی اونچی آواز سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ باپ جو کبھی سر اٹھا کر شکایت نہ کر سکا، مگر آج اس کی آواز گونج رہی تھی، مجھے صرف ایک بار بیٹے کی معافی چاہیے تھی، صرف ایک بار اس کے لبوں سے یہ سننا تھا کہ ابا میں شرمندہ ہوں، صرف ایک بار چاہا تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کہے کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں۔ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ قبر کی مٹی ہٹ رہی ہے اور باپ کے جھریوں بھرے ہاتھ باہر آ رہے ہیں، جیسے وہ اب بھی اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہتے ہوں۔ وہ آواز دہراتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے صرف تجھ سے محبت کی، تجھ پر بوجھ نہیں تھا، میں تو بس سایہ تھا جو اب بھی تجھے دھوپ سے بچانا چاہتا تھا۔ بیٹے کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ چیخ جو برسوں کے سناٹے کے بعد آئی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھتا ہے، ماتھے پر پسینہ چھوٹ چکا ہوتا ہے، سانسیں بے ترتیب، دل جیسے ابھی تک اس خواب کی دھڑکن میں بندھا ہوا ہو۔ کمرے میں خاموشی ہے مگر دل میں طوفان۔ اس نے آنکھیں بند کی تو دوبارہ وہی قبر، وہی آواز۔ اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس نے صرف ایک باپ کو نہیں کھویا بلکہ اپنی انسانیت کا ایک حصہ بھی رون ڈالا ہے۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ چھٹنے لگے تھے، فضاؤں میں کھنکی بڑھ رہی تھی اور شہر کی سڑکیں اب بھی خواب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی پکار جب اس کے کانوں سے ٹکرائی تو دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی، ایک سکون سا اترا۔ ایک پکار تھی جو اندر تک اتر گئی تھی۔ اس نے تکیے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی، مگر نیند اب کہیں اور جا چکی تھی۔ دل اب خود کو روکنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اٹھا، وضو کی اور خاموشی سے گڑ کی سیڑھیاں نیچے اترا، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں برسوں سے ایک جوڑا خاموش دعاؤں میں اس کے لیے جیتا رہا۔ دروازہ دھیرے سے کھولا تو سامنے وہی جھکی کمر، وہی سفید بال اور وہی جائے نماز پر سجدے میں گرا ہوا باپ تھا۔ وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا جیسے اب بھی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو۔ شاید آج بھی وہی دعا لبوں پر تھی جو برسوں سے اس کے دل میں تھی، بیٹے کی ہدایت، اس کی واپسی۔ بیٹے کے قدموں میں لرزش تھی، آنکھیں بھیگنے لگی، دل کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور وہیں اپنے باپ کے سجدے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے باپ کے جھکے ہوئے کندھوں کو تھاما اور کپکپاتی آواز میں بس اتنا کہا، ابا مجھے معاف کر دیں۔ سجدے سے سر اٹھا تو باپ کے چہرے پر حیرت بھی تھی، خوشی بھی اور آنکھوں میں سمندر بھی۔ باپ نے کچھ نہ کہا، بس بیٹے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ رک سا گیا، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اس کے چند لمحوں بعد ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو خود بھی لپک کر بیٹے کو گلے لگا لیا۔ برسوں کی دوری جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی۔ بہو دروازے کی دہلیز پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، دل میں شرمندگی کا طوفان تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے اندر آئی اور سسر کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سسر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی ہو تم، ہمارے گھر کی برکت ہو، بس دل صاف رکھو اور ساتھ نبھاؤ۔ سب کے چہرے پر ایک نئی روشنی تھی، ایک نئی شروعات کا لمحہ، جیسے اندھیرے ختم ہو چکے ہوں اور سورج ایک بار پھر طلوع ہو چکا ہو۔ اذان ختم ہو چکی تھی مگر دلوں میں ایمان کی نئی صدا گونج رہی تھی۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ رویے بھی بدل گئے۔ گھر میں خاموشی کی جگہ محبت کی آوازیں تھی، جھریوں والے چہرے پر سکون اتر چکا تھا اور غرور کی جگہ شکر نے لے لی تھی۔ بیٹا محض بیٹا نہیں رہا، وہ باپ کے لیے سہارا بن چکا تھا۔ صبح کی چائے سے لے کر شام کے سائے تک وہ باپ کی آنکھوں کا نور بن گیا تھا۔ اس کی نظریں اب فخر سے بیٹے کو دیکھتی تھی اور دل ہر لمحے دعا دیتا تھا۔ وہ جمعے کا دن تھا، وہی دن جس کی ہر ساتھ میں برسوں سے ایک باپ نے صرف دعا کی تھی۔ بیٹا مسجد کے لیے تیار کھڑا تھا اور آج وہ پہلی بار خود باپ کے جوتے سیدھے کر رہا تھا۔ باپ کی نظر اس پر پڑی تو دل ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا رہ گیا۔ وہ وہی بیٹا تھا جو کبھی اس کی خاموشی سے بھی آنکھیں چراتا تھا اور آج وہ اس کے پاؤں کے قریب جھک کر جوتے ٹھیک کر رہا تھا۔ بیٹے نے باپ کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، بابا اب میں آپ کا سایہ بنوں گا، اب آپ اکیلے مسجد نہیں جائیں گے، اب آپ کو راستہ بھی میں دکھاؤں گا اور سہارا بھی میں بنوں گا۔ باپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، نظر آسمان کی طرف اٹھا کر اس نے اتنا کہا، یا اللہ تیرا شکر، میرے جمعے سنے گئے ہیں۔ جن دعاؤں کی کوئی گواہی نہیں تھی وہ آج یوں پوری ہو جائے جیسے تو نے خود سن لی ہو، جیسے تو نے خود ہی میرے بیٹے کا دل بدلا ہو۔ مسجد کا راستہ اب پھولوں جیسا لگ رہا تھا، وہی باپ اور وہی بیٹا ساتھ ساتھ چل رہے تھے،
مگر آج رشتہ صرف خون کا نہیں تھا، دلوں کا تھا، عزت کا تھا، دعاؤں کا تھا، ایک نسل کا دوسری نسل سے جڑنے کا لمحہ تھا، وہ لمحہ جس میں نہ شکوہ تھا نہ الزام، صرف شکر تھا اور محبت تھی۔ ناظرین، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر آپ کے آنسو آپ کی آنکھوں میں آ گئے ہوں، اگر آپ کو بھی لگا ہو کہ ماں باپ کی دعائیں واقعی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، تو براہ کرم اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبق کو محسوس کر سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دل چھو لینے والی کہانیاں آپ کے دل تک بار بار پہنچیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی ایک چھوٹی سی کلک ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی دعاؤں کا دروازہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ صرف کہانیاں نہیں، جذبات بانٹتے ہیں۔ تو آئیے ہم سے جڑیے اور اگلی کہانی میں ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔